میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, لیکن جو سینٹر ہے, جو معاملہ ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشیں ہیں. ان سازشوں کے اندر ہندوستان تو ملوث ہے ہی ہے, لیکن کچھ ہمارے اپنے پاکستانی ہندوستان کے اعلی کار بن چکے ہیں. ہمارے اپنے پاکستانی ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جس سے ہندوستان کو فائدہ ہے, اور یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہمارے ملک کے اندر وہ اہم عہدوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ رہ چکے ہیں. شہزاد اکبر ان میں سے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اگر آپ دیکھیں تو بظاہر جو اس کی اس وقت گفتگو ہے وہ صاف مطلب اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب انڈیا کی پے رول کے اوپر آ چکے ہیں. شہزاد اکبر صاحب, مجھے اس بات میں تعجب ہوگا اگر وہ پے رول پر نہ ہوئے تو, کیونکہ صاف واضح اشارے ملتے ہیں. ہر وہ بات کہنی جس سے پاکستان کو نقصان ہو, اور ہر وہ بات کہنی جس سے انڈیا خوش ہو, تو یہی ایک چیز جو ہے وہ کافی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت انڈیا کو پاکستان نے دنیا میں رسوا کر دیا ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہے انڈیا کو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر سے ہے اور پاک فوج سے ہے. سو لہٰذا یہ لوگ اس وقت وہ تبصرے کر رہے ہیں. میں تو اگزامپل خالی نام لیا ہے شہزاد اکبر کا, اس میں دیگر لوگ بھی ہیں. احمد نورانی صاحب ایک ٹائم کے اوپر ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ تھے, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے احمد نورانی نے بھی جو گفتگو اور جو لائن اختیار کر لی ہے وہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ, ان کو اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ عزیز ہیں. ان کو اپنے شاید میں فائنینشیل انٹرسٹ ان کے آ چکے ہیں, جس وجہ سے یہ لوگ پاکستان کے مفاد کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس سے ہندوستان کو فائدہ ہے. کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ آرمی چیف کو یا پاک فوج کے اوپر بات کر سکیں, لیکن اندرونی معاملات کے اوپر وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں جن کو فوج کی الف بے کا نہیں پتہ, لیکن بڑے پردھان بن کر باتیں جو ہے وہ جھوٹی من گھڑت جو پروپیگنڈا ہے وہ پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ڈالرز کمانے کے لیے. یعنی چورن ہے نا, مطلب مسالہ آپ پھینک دیں کسی بھی خبر کے اندر, اپنے پاس سے یہ ٹیبل سٹوری گھڑ کے جناب وہ دینا شروع کر دیں, تو پھر اس سے تو لوگوں کی دلچسپی آتی ہے, پھر ویوز بھی آتے ہیں, اور ویوز سے جناب ان کا کچن جو ہے وہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس ٹائم میں صرف یہ بات کہوں گا کہ پاکستان نے ہندوستان کو دنیا میں رسوا کیا ہے. مودی دنیا میں سیاسی اور عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. یعنی اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو مودی سرکار اور اس کے اپنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ملینز آف ڈالرز لگا کر ہم نے لابنگ فرمز ہائر کی تھی, لیکن کامیابیاں پاکستان سمیٹ رہا ہے. تو یہ تو ایک پریکٹیکلی پاکستان نے تھپڑ مارا ہے, شکست سے دوچار کیا ہے, چاہے وہ آپ کی جو کنونشنل وار تھی اس کے اندر, یا ڈپلومیٹک وار کے اندر, یا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. پاکستان نے انڈیا کو کہتے ہیں کہ چاروں شانے چت کیا ہے, لیکن تکلیف ہے جناب. اب اسی طریقے سے جو ٹرولز بیٹھے ہوئے ہیں باہر اس وقت, جو کہ کسی وقت پاکستان کا حصہ تھے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیکنگ کے اوپر بہت سے انڈین اکاؤنٹس ہیں جو کہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کر کے یا اوورسیز پاکستانی ظاہر کر کے پاکستان کے اندر جو ٹویٹر کی انگیجمنٹ کے اندر آ رہے ہیں, ٹک ٹاک کی انگیجمنٹ کے اندر آ رہے ہیں, اور اس کی بڑی فنڈنگ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کو پیچھے سے فنڈنگ مل رہی ہے انڈیا سے, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی دھاڑیاں لگی ہوئی ہیں. اور کچھ ہمارے سادہ لوگ بھی ان کو جو ہے وہ سنتے ہیں, تو ان کی بھی اس لحاظ سے بھی چاندی ہے. لیکن جو خلیج ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں افواج اور عوام کے درمیان, تو یہ جو ہے یہ ان کی سازش بری طریقے سے ناکام پہلے بھی ہوئی ہے, آج بھی ہوگی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے مذموم مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے. چاہے وہ شہزاد اکبر ہے, چاہے وہ عمران ریاض ہے, چاہے کوئی زید ہے, چاہے کوئی بکر ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی. ارشاد بھٹی صاحب نے تو باقی باتیں تو کی کہ جناب جاپان کے دورے لگے ہوئے ہیں, شانگلا گلی گئے ہیں, فلاں گئے ہیں, تو ساتھ چائنا کو بھی بیچ میں شامل کر دیا.
بھائی بھٹی صاحب کو خدا کا خوف کریں. آپ تو مطلب ایک معقول مجھے آدمی دکھائی دیتے تھے, لیکن آپ کو جس بات کا علم نہیں ہوتا آپ اس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں. پرابلم از دس. اب دیکھیں ایس سی او کے اندر کیا آپ میدان کھلا چھوڑ دیں گے انڈیا کے لیے جب مودی جا رہے ہیں وہاں پر؟ تو یعنی کوئی کامن سینس ہوتی ہے نا. اب آپ کو ایک طرف کامیابی یہ مل رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مودی سرکار کے حوالے سے اپنا بڑا سخت رویہ رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, اور وہ جو رشیا کے ساتھ وہ جو آئل ڈیل کر رہا ہے اس کے اوپر بھی جو یو ایس نے بڑا سخت اپنا موقف رکھا ہوا ہے. تو اس کو تو آئسولیشن ہوگی, وہ تو کیمپ ہی اس کا وہ تھا, اور رشیا بھی خاموش ہے, اس نے بھی کوئی آگے سے رجسٹ نہیں کیا. پھر اب چائنا جس کو وہ دشمن کہہ رہا ہے انڈیا نے اس کی خوشامد شروع کر دی ہے مودی نے, اور اب ایس سی او کے اجلاس میں وہ شرکت کر رہا ہے اور وہاں پر جا کر وہ فیک لافٹر کرے گا. وہ تو جنگ ہرا ہوا ہے. تو پاکستان تو فاتح ہے. پاکستان تو اتنے بڑے فورم کے اوپر اپنی ایبسنس کس طرح شو کر سکتا ہے؟ سیلاب آئے ہوئے ہیں جی, بالکل آئے ہوئے ہیں. تو سیلاب کے لیے کیا پرائم منسٹر پاکستان نے وہاں بند باندھنا ہے جا کر, یا کیا کوئی جو احکامات ہیں پرائم منسٹر اس حوالے سے جو ان کے ذمے ہیں وہ نہیں کر رہے؟ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز این ڈی ایم اے کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اوپر پنجاب حکومت تو اس پر امپلیمنٹ کر رہی ہے. چیف منسٹر پنجاب موجود ہیں, آن ہر ٹوز ہیں, فیلڈ کے اندر موجود ہیں, تمام وزراء موجود ہیں. سندھ کے بھی چیف منسٹر بھی آج اس حوالے سے جب اب فلڈز آگے بڑھیں گے جنوبی پنجاب سے سندھ میں جب انہوں نے ہونا ہے داخل, تو وہ بھی آگے موجود ہیں. تو یہ تو مطلب ایک نادان دوست سے کہتے ہیں عقل مند دشمن بہتر ہے. تو جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بھٹی صاحب بھی, وہ ایک مطلب رٹے رٹائے فکرے کہتے ہوتے ہیں نا عامر الیاس رانا صاحب. تو میں وہ بات تو نہیں کہوں گا, لیکن کئی جگہوں پر آپ کو بولنا چاہیے اور کئی جگہوں پر نہیں ہاں ٹھیک ہے, جاپان پر تنقید کریں, آپ تنقید کریں, جو شانگھلا گلی میں وہ گئی ہیں اس پر تنقید کر لیں, باقی باتوں پر تنقید کر لیں, لیکن یہ چین کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ چین کا یہ اتنا بڑا ڈپلومیٹک فورم آپ جس میں تقریباً آدھی دنیا کے جو ادھر جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹس وہاں پر موجود ہوں گے, یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گے, یا ہیڈ آف گورنمنٹس ہوں گے, تو اس فورم کو ہم مودی کے لیے خالی چھوڑ دیں. یہ لاجک ہے آپ کی, ماشاءاللہ. جسٹیفائی کریں جی کس طریقے سے, میں ویٹ کروں گا, آپ جواب دیجیے گا مجھے. آگے بڑھتے ہیں جی. اس ٹائم مودی جو ہے وہ خاصا بیک فٹ کے اوپر آ چکا ہے. انڈیا پہلے جس طریقے سے اپنا ایک جھوٹا انہوں نے اس نے بھرم رکھا ہوا تھا, جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اپنے آپ کو ایک ایمرجنگ اکانومی کہتا تھا, اپنے آپ کو ایک منی سپر پاور کہہ رہا تھا, اپنے آپ کو اس خطے کا پردھان کہہ رہا تھا. تو اس کے لوگوں نے جو تنقید جب اس کے اوپر شروع کی ہے, تو اب وہ پہلے میرے خیال سے 6 سال تو تقریباً وہ ایس سی او کے اجلاس کسی بھی شریک نہیں ہوا. اب وہ 7ویں سال ہے میرے خیال سے وہ شرکت کر رہا ہے. تو یہ تو صورتحال ہو چکی ہے. تو جو گھمنڈ تھا نا وہ الحمدللہ ہماری فوج اور ہماری جو حکومت ہے وہ نیچے لے آئی ہے انڈیا کا. اس کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو چکا ہے, یعنی ملک کے اندر بھی انٹرنلی اس کے اوپر پریشر آ چکا ہے, اور انٹرنیشنلی بھی وہ وقت کھو چکا ہے, مودی بھی اور انڈیا بھی. اور یہ ساری جو کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری افواج کی شجاعت کی بدولت ہمیں ملی ہیں. سیلاب کی بات کرتے ہیں جی, اس کو مس نہیں کر سکتے. تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگ پنجاب کے اندر صرف سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. 33 اموات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, انتہائی افسوسناک ہے. یہ ڈیتھ ٹول اس سے بڑھے گا. جو کہتے ہیں مویشیوں کا نقصان ہوا ہے, جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے, اس کا تو ابھی تک تخمینہ ہی نہیں لگایا گیا, اور وہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اگلے سال کے لیے آپ دیکھ لیں کہ خوراک کے حوالے سے قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. اور ہم نے اس مرتبہ جو پہلے پنجاب حکومت جو گندم کے سٹاکس کو سٹور کرتی تھی وہ عمل بھی چھوڑ دیا گیا ہے. دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کو انشور بنانا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور قرآن پاک میں جو حضرت یوسف والا قصہ ہے اس میں سامنے موجود ہے جی کہ یہ تو ماضی سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو جب قحط آ جائے, ڈراؤٹ ہو جائے, یا سیلاب آ جائے, یا کچھ بھی ہو جائے تو تباہ ہو جائے, تو پھر انسان تو بڑا حقیر ہے نا جی. انسان نے اپنے انتظامات کرنے ہیں. بہرحال اب جس طریقے سے پنجاب حکومت کے لیے جو مسائل آ چکے ہیں, تقریباً 7.5 لاکھ لوگ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ چلیں ہم 5 لاکھ ہی کر لیتے ہیں. اگر 5 لاکھ لوگ بھی بے گھر ہیں تو ٹینٹوں کے اندر, بہت بڑا نمبر ہے یہ.
اور ان کے لیے ادویات، ان کو فوڈ، ان کی چیزیں، پھر جو مال مویشی پانی میں کے اندر بہہ کر آئے ہیں ان کو بھی کسی جگہ رکھنا، ان کو جو ہے وہ چارہ دینا، تو ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر آپریشنز چل رہے ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو کہ ڈی پی او ہیں، کچھ ڈی سی او ہیں پنجاب کے اندر، وہ کام کر رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اور ضلع کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ وہ مارک نہ ہو سکیں۔ تو ان سے پوچھا جی وہ بات تک فون پر کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اراؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں جی، اچھی بات ہے، کام کریں تاکہ کسی کا تو بھلا ہو جی۔ لمیٹیشنز ہیں اس موقع کے اوپر، مخیر حضرات کو بھی آگے بڑھنا ہوگا اپنے گرد و نواح کے اندر، یا گرد و نواح کے اندر نہیں بھی ہیں تو تب بھی کسی کریڈیبل جو چیریٹی آرگنائزیشن ہوگی، جو رضاکار ہوں گے، ان کے ذریعے آپ اپنی ان کی مدد کریں، اپنے بہن بھائیوں کی۔ اور یہی ہمیں اسلام کا بھی درس ہے۔ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو پھر مدینہ والوں نے جو مہاجرین تھے ان کو گلے سے بھی لگایا اور ان کو اپنے مال میں برابر کی شراکت داری بھی دی، اس حد تک جو جذبہ تھا۔ تو یہی ہمیں اسلام کا درس ہے جی، اور اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ حکومت پر تنقید کریں جی، کھل کر کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کے اوپر تنقید کریں جی، کھل کر کریں، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ تنقید سے بہتر ہے کہ کسی کی فلاح کے لیے کچھ کریں۔ تنقید سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ جناب اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور اس تنقید سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اصلاح کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے کچھ اگر ریسرچ ہے کوئی ایسی کریڈیبل جس سے ان نقصانات کو آئندہ آنے والے سالوں میں بچایا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے اپنی تجاویز دیں۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔